علی مرتضی فرماندے سارے قرآن دا علم جڑا نا بسم اللہ وچ بند ہے. سمجھ آئی؟ بسم اللہ دے وچ پھر جڑا با ہے نا پھر او دے وچ سارے قرآن دا علم بند ہے. فرمایا پھر بعد دا جڑا نقطہ ہے نا سارے قرآن دا علم اس نقطے وچ بند ہے. تے علی مرتضی فرماندے انا نقطۃ البا بسم اللہ دے بعد دا نقطہ علی ہے. میں کہا علی مرتضی ہے علم دا دروازہ. علی مرتضی فرماندے سارے قرآن دا علم جڑا نا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ذرا ہٹ کے کسی اور جگہ آ کے بیٹھے ہوئے، نہ کوئی پراپر ارینجمنٹ ہے، جس طرح بھی کام چلتا ہے تو چلایا جائے. یہ بنا رہے تھے جناب علی علامہ صاحب، بڑی مہربانی. دو تین جگہ سے اٹلی سے آتا، اب دوستانہ ہو گیا ان کے عوان صاحب کے مرید کے ساتھ دوستانہ ہو گیا. تو ہم نے کہا ذرا ہٹ کے پروگرام کریں، تو ہٹ کے عید بھی گزر گئی. تو یہ بنا رہے تھے اگر انہیں کے حضرت علی علیہ السلام کے نقطے پہ چلا جائے، ان کے پیچھے ان کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر چلا جائے تو یہ دنیا تر سکتی ہے، بیڑے پار ہو سکتے ہیں. اچھا جی، ایک تصویر آپ کو دکھانی ہے ذرا ہٹ کے پروگرام میں، یہ اس پہ لگ نہ جائے، اسی والے سے ہی ہم نے بات کرنی ہے. ہر ملک کی پالیسی کے ساتھ چلا جاتا ہے. یہ کتا ہے ایک چھوٹا سا، سمجھ گئے ہوئیں گے. تو یہ وہاں کے حالات ہیں. اب پتہ نہیں کس طرح ہو رہا ہے کہ ایک سکول پہ جب یہ بم دھماکہ کیا تھا تو وہاں کے میرا خیال ہے کسی وقت فرضی بھی آ جاتی، جس طرح کل میں نے ایک بتایا تھا کہ 300 بچے آ گئے فلانا ٹمکانا. وہ بندہ کافی شرمندہ ہے، منیر خوشابیہ، سرگودے رہتا ہے، خوشاب سے تعلق رہتا. تو ان کو غلطی سے اینک نہیں تھی تو میں نے پتہ نہیں کدھر کا مال کدھر بھیج دیا، جانا لاہور تھا پشاور چلا گیا. اچھا جی، اسی والے سے بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سیریا میں اٹیک ہوا تھا ایک ملک کی ایمبیسی کے اوپر. تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ پلاننگ ہو رہی تھی، دہشت گرد تھے فلانا. بس کہتے ہیں آٹا گوندے ہلدی کوئی بہانہ جو ڈھونڈنا تھا. پھر ادھر سے آنا تھا ریبرٹر آنا تھا، تو پھر کل آ گیا. لیکن اتنا نہیں ہوا جس طرح کہ پاکستان نے کیا تھا اور ان کا گھیر کے ابھینندن بھی لے آئے تھے. تو یہ ایسا نہیں تھا، لیکن تھا سخت. الرجی بھی ہوئی ذرا آنکھوں میں، بعض لگائی تھی کولڈ کریم. تو سکن میری جو ہے نا وہ فیٹ کم کھاتا ہوں، تو جس کی وجہ سے خشک ہے، ڈرائی سکن ہے، تو اس کو پھر لگانا پڑتا ہے. اچھا جی، انہوں نے کیا تو شارٹ ہی کریں گے. ہر ملک کی پالیسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. پاکستان بھی انہی کی پالیسی پہ چل رہا ہے، جن سے پیسے لینے، جن سے بھیک لینے. اچھا جی، پھر یہ بات تھی کہ بقول ان کے جس کے اوپر کیا گیا ریبرٹل، وہ بقول ہمارا کچھ نہیں بگڑا. جبکہ جنہوں نے کیا تھا ہمارے ہمسائے میں جو ہیں، جنہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا جی ہم نے جو ٹاسک ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے، ہمارا جو یہ آپریشن رد الفساد کہہ لو یا وہ جو بھی آفن ہے کہہ لو، اس آپریشن کا نام انہوں نے لیا تھا. آپ دیکھ لیں BBC وغیرہ کے اوپر دونوں ملک کہہ رہے کہ ہم نے روک دیا، دوسرا اگر ہم نے اچیو کر لیا ابھی. لیکن جو ہمارا ہمسایہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کا ایک بحری جہاز پہ قبضہ کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، یہ بات. اور اس طرح ملک کی بات اور محتاجی ہے، کیا کیا جائے. ایسے انہوں نے CIA کے ایجنٹ رکھے ہوئے، CIA کو سپورٹ کرتی ہماری ملٹری انٹیلیجنس، اور ہماری یہ جو ISI ڈیل کرتی ہے. ملٹری انٹیلیجنس سے یہ ہے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا جب اس کو ڈھیر کیا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ کو ملٹری انٹیلیجنس نے ڈھیر کیا تھا. پھر اس نے ان کے جوتے چاٹنے شروع کر دیے. اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل تھے وہ اب لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں. اب آپ تو سر عام یہ باتیں اوپن ہونا شروع ہو گئی، لیکن گندے نے ننگی ہو گئی، بوٹا ہو گیا، کوئی گل نہیں. ایک نے جڑا چڑھ گیا تو باقی بھی چڑھ جائے. قاضی کا یہ حال ہے.
اگر ملک کو میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ جنرل مبین کی بات سنائی تھی کہ جی کس طرح یہ جا کے بجتے ہوتی ہے، اس کا آپ کو ایک ٹریلر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پہ 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر تھیف منسٹر کے لیے لیا جا رہا ہے. وہ پرانے کو ٹک مرمت کر کے ایک نہیں بیٹھ رہا اس کے اندر. آپ نے وہ باگڑ بلے دیکھے کتنے سارے ہیں، تو وہ افغانستان کے ہی ہے. انہوں نے اسی کو سدھا پتھرا کیا، آپ کو پھر دکھا دیا جاتا ہے. سدھا پتھرا کیا تو اسی سے ہی کام چلا لیا. اب آواز بند کر کے دکھا دیں. میں تو یہ سمجھ رہا تھی چنگچی رکشا، پھر میں سمجھو گاف کھیلنے والی جو ہوتی ہے ٹرالی سی، یہ وہ ہے. تو اس طرح کر کے یہ جناب علی یہاں ملک کو بچت اس نہج پہ لائیں گے، اس طرح کی بچت کریں گے، آسٹیرٹی، تو پھر جا کے ہوئے گا. اچھا جی، پھر ایک اور جو میں نے بریکنگ نیوز دی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو کنفرمیشن دیتے ہیں جی کہ ہم نے بریکنگ نیوز صحیح دی تھی یا خراب دی تھی. چھوٹے چھوٹے ٹوٹوں میں یہ 2-3 میں ہوئے گا کل کی طرح پروگرام. تو یہ آ چکا ہے جی ان کا. ایکچولی میں ٹویٹر پہ بالکل آلموسٹ ختم کر دیا تھا، لیکن جب یہ سارا اسرائیل کا جینوسائیڈ شروع ہوا ہے غازہ پہ، ادھر سے میں نے سوچا کہ اب بھی ایک حد ہوتی ہے چپ رہنے کی. اور خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ OIC اور مسلم ممالک کچھ نہیں کر رہے خاص، تو پھر بولنا تو پڑتا ہے. لیکن کیا پھر دوبارہ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں اب سیاست میں نہیں. اب فارملی الیکشن تو نہیں میں لڑ رہی، لیکن ظاہر ہے میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، میری اسپیشلائزیشن ایسی ہے کہ ہر چیز سیاسی ہے. تو سیاست سے علیحدگی پوری طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتی. یا تو آپ سوسائٹی سے ہرمٹ بن جائیں. جب آپ ہرمٹ نہیں بنتے، آپ سوسائٹی سے اپنے آپ کو بند نہیں کرتے، ممالک کچھ نہیں کر رہے خاص، تو پھر بولنا تو پڑتا ہے. دوبارہ سنا رہے ہیں. لیکن کیا پھر دوبارہ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں. یہ وہ جس نے اس کا ECL سے نام لکھوایا وہ ایمان مزاری ساتھ بیٹھی، یہ لکھ کے دے کے آئی. ماں سے پوچھ رہے، اس سے پہلے بیٹی نے کہہ دیا نہیں وہ الیکشن پہ نہیں آ رہی، تو انہوں نے پہلے کہہ دیا یہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب ان کی محتاجی ہوتی ہے نا تو بڑا کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے آپ کو وہ بریکنگ نیوز جو دی تھی. تو پھر اچھا جی، یہ ایک اور آپ کو دیکھ لیں جی، یہ ہے جی الفاظ نہیں مل رہے لکھنے کو، ملنے کے نمبر سے وہ جو میں نے آپ کو فوٹو دکھا دی کتے کی. اچھا جی، پھر ایک اور ہے وہ، اس کو یہیں پہ کلوز کر دیں، اگلے میں پھر کر لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.